حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، نانوت بھی کا لشکر صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ تو نظم کا ہے مرکز جی کے مشاعرہ میڈیا۔ نمونے کی بات، نقطے کی بات سنتے جائیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تین چیزوں کو دیکھیے، آپ کو سمجھ پائے گا دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جتنا دھیان سے سنیں گے پورا ہندوستان اتنا دھیان سے سنیں گے۔ آپ مین مرکز ہے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تین چیزوں کو دیکھیے۔ دعوت و تبلیغ والے جو اعلان کرتے ہیں اس میں محنت کا حوالہ دیتے ہیں، وہ محنت کس کی ہے؟ دین کی محنت ہے۔ دین کی محنت صحیح، دعوت و تبلیغ صحیح۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دعوت و تبلیغ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کے بیان کو دیکھیے، بیان میں حوالہ دیتے ہیں دعوت کا۔ دعوت کہتے ہیں اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلانا، یہ نبی کی سنت ہے۔ جب وہ سنت ہے تو یہ بھی سنت ہے، غلط نہیں ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، دعوت و تبلیغ والے سے پوچھئے کہ آپ دعوت و تبلیغ میں اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا؟ آپ کا کیا مقصد ہے؟ کس مقصد سے آپ نکلتے ہیں؟ گھر کو چھوڑتے ہیں، دکان کو چھوڑتے ہیں، تالا لگاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی لالچ نہیں، اپنا پیسہ خرچ کر کے آپ نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تاکہ ہر مسلمان، ہر انسان کلمہ پڑھ کر کے جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم سے نکل جائے۔ جنت کا حوالہ دیتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، جہنم کا حوالہ دیتا ہے کہ جہنم سے نکل جائے۔ یہی تو درد نبی کا درد تھا، وہی درد دعوت و تبلیغ کا ہے۔ جیسے وہ صحیح ویسے یہ صحیح۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کتنی کتاب لکھی؟ 2800 کتاب کس نے لکھی؟ دیوبند کے عالم حضرت تھانوی نے لکھی۔ 18 سال مدینے میں حدیث کا درس دیا، دیوبند کے عالم نے دیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی۔ مالٹا کی جیل میں قرآن کی تفسیر لکھی۔ وہ کون سا عالم تھا؟ دیوبند کا عالم شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی تھی۔ بذل المجہود حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے، کس نے لکھی؟ دیوبندی عالم خلیل احمد سہارنپوری نے لکھی۔ اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ 180 سے زیادہ ملکوں میں تبلیغ کو رائج کس نے کیا؟ دیوبندی عالم مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، 4 امام ہیں۔ ایک امام کا نام ہے ابو حنیفہ، دوسرے امام کا نام ہے امام مالک، تیسرے امام کا نام ہے امام شافعی، چوتھے امام کا نام ہے امام احمد بن حنبل۔ آپ لوگ کس کے ماننے والے ہیں؟ امام ابو حنیفہ۔ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے قبول کیا۔ 80% پوری دنیا امام ابو حنیفہ کو قبول کرتی ہے۔ جس امام کو آپ نے قبول کیا، 80% دنیا اس امام کو قبول کرتی ہے۔ پوری دنیا میں مدرسے ہیں، لیکن جو مدرسہ ایشیا میں قبول ہوا وہ کون سا مدرسہ ہے؟ کوئی اور مدرسہ نہیں ہے، وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اسی دیوبندی مسلک کے عالم تھے کون؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اللہ نے اپنی توفیق سے ان کو اٹھایا، انہوں نے تبلیغ کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ جو لوگ تبلیغ کو غلط کہتے ہیں وہ لوگ ڈانس دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے شہر میں ڈانس دیکھ رہے ہیں۔ تبلیغ کو غلط کہنے والے اللہ نے ان کا منہ کالا کر دیا، دنیا میں منہ کالا کر کے دکھا دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ سلمان خان بمبئی سے گیا، نبی کے شہر میں ڈانس کیا، آپ کو ایک سلمان یاد رہا؟
محمد بن سلمان بادشاہ نے بلایا، مکے سے بلایا، مکے میں ڈانس کرایا. آپ کو یہ یاد رہا 5 لاکھ مسلمان نبی کے شہر میں ڈانس دیکھ رہے تھے، جو تبلیغ پر انگلی اٹھا رہے تھے. اللہ نے ان کا تماشا بنا دیا پوری دنیا کے. حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا. گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. نانوت بھی کا لشکر صدق و وفا کا پیکر، علماء دیوبند، علماء دیوبند. حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دیوبند. پانی پت کے وہ جزیرے، وہ مالدہ کی راتیں، شیروں کے حوصلے کی صدق و وفا کی باتیں. محمود و مدنی پیارے پستے رہے وہ سارے، لیکن ہوئے نہ خم علماء دیوبند. میوات کا علاقہ تاریکیوں کا ڈیرا، الیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا. ان کی طرف کو دیکھو، فکر و کرب کو دیکھو، سارے جہان کا غم علماء دیوبند. یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارا ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، سرو یہاں مینارہ ہے. عابد کے یقین سے روشن ہے سعادت کا سچا صاف عمل. آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل. تو ہزار وہاں دب جاتے ہیں، تو فان وہاں رک جاتے ہیں. اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. 3 کام پر کھڑے ہو جائیے، 3 کام کو چھوڑ دیجئے. اللہ یہاں بھی چمکائے گا، وہاں بھی چمکائے گا. تبلیغ میں نام لکھائیں گے، جائیں گے نہیں، آپ آئیے انشاءاللہ. 3 کام دیے تھے. ایک بوڑھے نے ہاتھ اٹھا ہی دیا، کل ان کو سب سے پہلے پھانسی دے دیجیے. 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے. اللہ کی عبادت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ. مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 کام چھوڑ دیجئے، اللہ آپ کو ہر آفت سے بچا لے. گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں. پہلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں، پھر کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی. بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی. نہ مانی بات وائس کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.